سب سے پہلے جو آپ کی اے پی سی پرسوں ہوئی ہے، زبردست طریقے سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو سمجھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہے، یہ تو سی پی سی ہے، یہ تو ساری چور پارٹی کانفرنس تھی۔ سو آئی تھنک اٹ واز اے سی پی سی، ناٹ این اے پی سی۔ ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی بات کرے، وہاں پہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہ میری تقریر سنائی جائے، میری بات سنی جائے، میرا مسئلہ حل کیا جائے، مجھے کسی طرح جیل سے نکالا جائے یا میری کسی طرح واپسی ہو جائے۔ اور جو تقریر کی ہے ایک اشتہاری نے، نواز شریف نے، کون ایسی تقریریں کرتا ہے؟ I mean 90% اس کی تقریر جو تھی، انہوں نے صرف اسٹیٹ کے خلاف بات کی، باقی چیزوں کے خلاف بات کی۔ I mean آپ ایک اشتہاری ہیں، اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، واپس آنے کا آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تباہ کر دیا اس ملک۔ ان پارٹیوں نے مل کے جو آج ہماری صورتحال ہے نا اس ملک کی، کیونکہ سارے ہم سے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ کس طرح ٹھیک ہوگا۔ 30-40 سال مل کے انہوں نے تباہ کیا اس ملک، ایک ڈپارٹمنٹ کو۔ میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں، 5 سال میں اپوزیشن میں ایم پی اے رہا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میں کہتا تھا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 5 سال میں یہ کبھی نہیں میرے پاس آ سکے اسمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، آپ استعفیٰ دیں۔ آج بھی وہ پرابلمز ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ لوگوں کا تباہ کر دیا ہوا، اخلاقی چیزیں خراب کر دی نہیں۔ ایک نعرہ چلا دیا جی کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات ہمیں سوچنا، شرم آنی چاہیے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جو یہ بات کرے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا رہنا چاہیے۔ سو اس لیے ہر چیز تباہ کر کے اب اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی بتا دوں۔ اور ہر دفعہ مولانا صاحب کو رینٹ کر لیتے ہیں، وہ مولانا کو رینٹ کرتے ہیں لوگ لانے کے لیے، اب پھر رینٹ کریں گے۔ حالانکہ وہ ہی واز ویری اپسیٹ اس پوری میٹنگ کے اندر، کیونکہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جانے کی اجازت دی گئی۔ سو پتہ نہیں کس طرح پھر کہتے ہیں جی ہم اپوزیشن ہیں۔ آپ اپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں جب چیزیں آپ نے تباہ کی ہوں؟ مجھے صرف یہ بتائیں، یا تو میں حکومت میں پی ٹی آئی رہی ہوتی اور پھر ہم آتے جی اپوزیشن میں اور کہتے یہ کس طرح خراب ہو گیا، وہ کس طرح خراب ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ جب آپ نے ہی سب چیزیں تباہ کی ہیں تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ بالکل 5 سال کے لیے۔ 5 سال کے اینڈ پہ پوچھو جی آپ نے کیا چیز ٹھیک کیا، کیا نہیں کی؟ تباہ آپ نے کی ہیں، پوچھتے ہم سے کہ ٹھیک کیوں نہیں کی؟ 40 سال کی تباہ ہوئی بھی چیزیں، 40 سال کے تباہ ہوئے ہوئے ڈپارٹمنٹ، 40 سال کا تباہ ہوا ہوا ایک مائنڈ سیٹ، 2 سال میں کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تباہ تم نے کیا ہے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہم لیں گے، مگر ایک اتنی تباہ ہوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ پہ چلتا ہوں جو بڑا چل رہا تھا۔ سر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ آپ باری باری آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کیونکہ وہ باری باری اشارہ کرتے ہیں، سو اس لیے میں صرف دوسری چیز جو بڑی نیوز میں چلی، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ہیں ٹینڈر، منسٹر نے سب کچھ کیا ہے، بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے،
کیونکہ ان میں پرابلمس تھی. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی. اس کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی. ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں. کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے کہوں گا, حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ میرے پاس آئیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اس میں فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے, ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے. سوچتے ایسے ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں, جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں, وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں, ہمارا یہ ڈلوا دیں. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا, یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان لوگوں, ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں, جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159, فیصل آباد میں 94, لاہور میں 157, لودھرا میں 273, میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی. کون سا رشتہ دار ہے بھائی, کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں, کون چوری کر رہا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے, ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیز. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں. کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے, اربوں روپے کی کتابیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ 41 کروڑ چینج کی کتابیں, 3 ارب کی کتابیں ہیں. تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا, کسی چیز پہ نہیں آنا, بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اس کے فیکٹس کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں, اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی؟ اگر پوچھیں گے تو دے دیں. یہ ضلع ہی پروکیور کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ضلع پروکیور کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا, یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں, اسکولس کی اوپننگ کے اوپر, سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین, تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ, 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم اسکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. کیسز نکلے ہیں, وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں, گجرانوالہ میں نکلے ہیں, گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں. سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں, وہاں پہ ہم نے اسکول بند کر دیے. ان سکولز کو سیل کر دیا گیا. ایک کیس بھی کسی اسکول میں نکلے گا تو اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا. میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو اسکول بند کریں گے. اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا.